وہ آنکھیں میچ کر ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھی تھی جب اپنی قریب آواز سن کر چونکی۔ بہت افسوس ہوا، تم کہو تو تمہارے باپ کا آپریشن میں کروا سکتا ہوں، پر بدلے میں مجھ سے نکاح۔ اس کی بات پر وہ اسے گھورنے لگی۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ مرنا؟ مرنا اتنا آسان نہیں ہے جانم۔ تمہارے والد کا کیا ہوگا؟ یاد رکھو تمہارے باپ کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، اور تم نہیں چاہو گی تمہارا باپ تمہارے سامنے دم توڑ دے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بلیک میل کر سکتے ہو؟ بلیک میل؟ نہیں جانب، یہ صرف ایک پیشکش ہے، ایک ایسی پیشکش جسے تم چاہ کر بھی ٹھکرا نہیں سکتی۔ ہیلو، ہاں، اس لڑکی کا ٹرمینیشن لیٹر تو تیار کرو۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ اب اسے کمپنی میں ملازمت کی ضرورت نہیں رہی۔ اس ظالم کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی نوکری، یہی تو اس کی آخری امید تھی۔ اس نے چند لمحے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ میں تمہیں کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ چلو پھر تیاری کرو، نکاح ابھی ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ عدالت میں سادگی سے نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی۔ اس نے وکیل کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ وہ اس کی زندگی اس شخص کے نام ہو گئی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی بیوی بن چکی ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ مجھے بابا کے پاس رہنا ہے۔ تمہارا یہاں رکنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں۔ نکاح اسی شرط پر ہوا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، بھلے یہ نکاح تمہاری مرضی سے نہیں ہوا۔ تم اب میری بیوی ہو، اس رشتے کی تمام ذمہ داری تم پر ہے۔ میرے ساتھ چلو، مزید یہاں رکنا بے معنی ہے۔ بے معنی؟ وہ چلائی۔ وہ میرے باپ ہیں، آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں انہیں اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤں، وہ بھی اس حالت میں کہ وہ بستر مرگ پر ہیں۔ آپ اور آپ کی سوچ دونوں ہی گھٹیا ہیں۔ میرے بارے میں یہ گوہر افشانیاں بعد میں کر لینا، پہلے گھر چلو۔